اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورہ آراف ہم لوگ پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع سورہ آراف ہے۔ چند آیت مبارکہ ہم نے پچھلی مجلس میں پڑھی تھی اور آج آیت نمبر 46 سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ آراف آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے، اور اسی بات سے اس کا نام سورہ آراف رکھا گیا۔ اس کا نام سورہ آراف رکھا گیا ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان دونوں کے بیچ ایک آڑ ہوگی، یعنی کہ آراف جو وہ جگہ ہے جو جنت اور دوزخ کے بیچ کی جگہ ہے، آراف اسے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ ان دونوں کے بیچ ایک آڑ ہوگی، ایک جگہ ہوگی، وہ آراف ہوگی، اور آراف کے اوپر ایسے آدمی، ایسے لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کے چہرے سے پہچان لیں گے، اور جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ مطلب وہ جگہ ہے جہاں سے جنت اور دوزخ دونوں دکھائی دیتی ہے، اور جنت والوں کو لوگ سلام کریں گے، خوشخبری دیں گے۔ ابھی یہ جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے، مگر داخل ہونے کے لیے حقدار ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کو خوشخبری دے دی جائے گی کہ تم جنتی ہو، اور جو لوگ ان کو دیکھ لیں کہ وہ جنت کی طرف چل پڑے ہیں، اس لائن میں لگ گئے ہیں، ادھر داخل ہونے والے ہیں، تو انہیں دوسرے لوگ آواز دے کر سلام کریں گے اور خوشخبری دیں گے۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 46 میں یہ خوشخبری فرما دی کہ آراف سے لوگ جنتی اور دوزخیوں کو دیکھ لیں گے کہ کون جنت میں جانے والا ہے، کون دوزخ میں جانے والا ہے۔ اور جیسے ہی ان کی نگاہ جہنم والوں پر پڑے گی تو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں چکرانے لگیں گی اور ڈر سے چیخ اٹھیں گے، استغفر اللہ، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو اس ظالم قوم کے ساتھ نہ ملانا، مطلب ان دوزخیوں میں نہ ملانا۔ تو دوزخ کا منظر دور سے دیکھ کر ڈر جائیں گے، کانپ جائیں گے، چیخ اٹھیں گے، اور جنتیوں کو خوشخبری دیں گے، سلام کریں گے، اور دوزخیوں کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، کانپ جائیں گے، اور اللہ سے دعا کرنے لگیں گے کہ ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ پھر آیت نمبر 48 میں فرمایا، اور آراف پر کھڑے لوگ اپنے جان پہچان کے لوگوں کو وہاں چہروں سے پہچان لیں گے، یعنی کہ بروز قیامت ہر شخص ایک دوسرے کو وہاں پہچان لے گا۔ جب فیصلہ ہونے لگے گا، جب یہ بات ہو جائے گی کہ اب یہ جنت میں جا رہے ہیں، یہ دوزخ میں جا رہے ہیں، تب سب کو ہوش حواس میں سب لوگ آ جائیں گے، ہائے نفسی کا عالم ختم ہو جائے گا، اور ایک دوسرے کو پہچاننے لگیں گے۔ اور یہ لوگ آگ میں جانے والے ہیں، دوزخ میں جانے والوں سے کہیں گے کہ تمہاری جماعت، تمہارا گروپ بڑا ہونا تم کو کچھ کام نہ آیا، مطلب تمہارے کچھ کام نہ آیا، اور تم جو بڑائی ہانکتے تھے اس سے تمہارا کوئی کام نہ بنا۔ تم جو اپنی بڑائی ہانکتے تھے، اپنے آپ کو بہت بہتر بناتے تھے، بتاتے تھے، اس سے تمہارا کوئی کام نہ بنا۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت کو کبھی نہ پا سکیں گے، جبکہ ان کو تو آج یہ پروان مل گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ؟ یعنی کہ جنتیوں کو کی تعریف کریں گے اور دوزخیوں کو کوسیں گے، ان کی برائی کریں گے، ان سے یہ کہیں گے، لڑیں گے، ان سے بحث کریں گے کہ تم تو ناکامیاب ہو گئے اور یہ جنت والے کامیاب ہو گئے۔ اب یہ خوشخبری ان کو مل چکی کہ یہ جنت میں جائیں گے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 50 میں فرمایا، اور آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے، آگ والے مطلب دوزخی لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ڈال دو، اللہ نے جو تم کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے کچھ کھانا ہم پر ڈال دو۔ اب یہ دوزخ والے جنتیوں کے حال دیکھ کر، ان کے آرام دیکھ کر، ان پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رہیں گی، جنت الفردوس کا جو مزہ دیکھیں گے، تو ان کو دکھایا جائے گا، اور یہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ جن کی وہ دنیا میں ہنسی اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جماعت والے
جو کامیاب ہو گئے، یہ گروپ جو اللہ کی بندگی کرتا تھا، اللہ کی باتوں پر عمل کرتا تھا، دوسروں تک اپنی بات کو پھیلاتا تھا، دوسروں تک اپنی بات کو بھیجتا تھا، تو ایسا گروپ، دو گروپ ہوں گے، مطلب دو جماعت ہوں گی، ایک جماعت جو کامیاب ہو گئی اور دوسری جماعت جو ناکامیاب ہو گئی. تو دنیا والوں کی جماعت جو دنیا دار لوگ تھے ان کی جماعت، اور ایک دین والوں کا گروپ، دین والوں کی جماعت. تو دو گروپ میں بٹ جائیں گے. دنیا والے دوزخ میں چلے جائیں گے، دین والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، ان کے مطابق زندگی جینے والے جنت میں چلے جائیں گے. تو سورہ آراف کا معنی، نام جو آراف رکھا گیا ہے وہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ آراف وہ جگہ رہے گی جہاں سے دونوں گروپ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے. جنتی بھی اور دوزخی بھی، دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھ لیں گی. اور پھر دوزخ والے التجا کریں گے کہ ہم پر کچھ پانی ڈال دو، کچھ رحمت کر دو، کچھ کھانے کو دے دو. تو جواب میں جنت والے کیا کہیں گے کہ اللہ نے سکھایا، اللہ نے یہ بولا ہے کہ دونوں چیزیں یعنی کہ پانی اور کھانا ہم نے تم پر حرام کر دی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کر دیا ہے، منع کر دے گا اللہ تعالیٰ کہ دوزخیوں کو کچھ نہیں دینا ہے. پھر آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ یہ ایسے لوگ تھے جو اپنے دین دھرم کو کھیل تماشا بنائے ہوئے تھے، اپنے دین کو تماشا سمجھتے تھے، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. آج ہم بھی ان کو اسی طرح نظر انداز کر دیں گے. اب جس طرح سے لوگ یہاں دنیا والے دیندار کو یا دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی ہنسی اڑاتے ہیں، بروز قیامت دین والے اور دیندار لوگ اور اللہ تعالیٰ بھی ان دنیا والوں کو نظر انداز کر دیں گے اور ان کی ہنسی اڑائیں گے، ان پر دھیان نہیں دیں گے. جیسے اس دن کی ملاقات کو یہ خود بھول گئے تھے اور ہماری آیتوں میں بڑے جھگڑے نکالتے تھے، کمی پیشی نکالتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم اس دن ان پر کوئی رحم نہیں کریں گے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنتیوں میں شامل اور شمار عطا فرمائے، آمین. آیت نمبر 57 میں فرمایا اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش کے پہلے تمہیں خوشخبری دینے کے لیے ہوائیں بھیجتا ہے. اب دیکھیے یہ اس آیت نمبر 57 میں بارش کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ کس طرح سے بارش ہوتی ہے. وہی ہے جو رحمت کی بارش کے پہلے خوشخبری دینے کے لیے ہوائیں بھیجتا ہے. ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں پہلے ہوا چلتی ہے، یہاں تک کہ جب ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا جاتی ہیں، ہواؤں کو یہ کام دیا گیا کہ بارش والے بادل کو لے کر آئے. یہاں پر سائنس سکھا جا رہا ہے نا. سائنس کے کو ہم جس میں سائنس میں ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں وہ قرآن مجید میں کب سے لکھا ہے کہ کس طرح سے بارش ہوتی ہے. اس کے پہلے ہوائیں چلتی ہیں جو بادل کو لے کر آتی ہیں، جس میں پانی ہے، بارش والے بادل ہیں. تو پھر وہ ہم اس بادل کو مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، یعنی کہ اس طرف بھیج دیتے ہیں جہاں پر سوکھا پڑا ہے، جہاں پر بارش کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم اس بادلوں کو ان شہروں کی طرف ہانک دیتے ہیں جہاں پر سوکھا ہے، جہاں پر بارش کی پانی کی ضرورت ہے. پھر ہم اس بادل سے پانی برسا کر ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے ہمیں، اس زمانے سے سکھا دیا کہ بارش سے ہی کھیتی ہوتی ہے، پھل پھول آتے ہیں، پیڑ پودے لہلہا جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم بارش کی ہوائیں بھیجتے ہیں، وہ ہوائیں بادل لے کر آتی ہیں، پھر بادل سے بارش ہوتی ہے، پانی برستا ہے، پھر پھل پھول نکلتے ہیں. اسی طرح پھر یہ نشانی سکھائی، یہ بتایا، یہ طریقہ بتایا کہ ہم کس طرح سے مردہ زمین سے، سوکھی بنجر زمین سے جس طرح سے پھول اور پھل نکال دیتے ہیں. آگے فرمایا ہم مردوں کو بھی ہم اسی طرح نکال لیں گے. اللہ اکبر. مردوں کو بھی ہم اسی طرح نکال دیں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی اور نشانی بتائی کہ کس طرح سے ہم جب بنجر زمین کو، مردہ زمین کو، سوکھی زمین کو واپس ہری بھری کر دیتے ہیں، اسی طرح تم مردوں کو بھی جب تم مر جاؤ گے، قبروں میں گڑ جاؤ گے، قبروں سے بھی ہم تم کو نکال لیں گے. یہ بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ ایک دن ہمیں پھر کھڑا ہونا ہے اللہ کی حاضری میں، اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ مرنے کے بعد مجھے کون پکڑ سکے گا یا کون ڈھونڈ سکے گا. تو مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم اسی طرح نکال لیں گے تاکہ تم علم رکھو. اب یہ نشانی بتائی اور بعد میں فرمایا تم علم رکھو اس بات کا. یہ طریقہ ہم نے، جب ہم یہ زمین کے ساتھ کر سکتے ہیں تو تمہارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ تمہیں بھی باہر نکال لائیں گے.
تو اس پہ ہمیں یقین رکھنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ آخرت میں ہمیں اٹھنا ہے، سب کو کھڑے ہونا ہے اللہ کے حضور. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کئی سورہ مبارکہ میں ان کا قصہ بیان کیا ہے. اس میں بھی آیت نمبر 101 سے 101 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ وہ بستیاں ہیں جن کے انجام کو سمجھانے کے لیے ہم تمہیں قصے بیان کر رہے ہیں ان کے. یقیناً ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے نشانات لے کر آئے تھے، پھر بھی وہاں کے لوگوں سے یہ نہ ہو سکا کہ جسے ایک بار پہلے جھٹلا دیا بعد میں اسے سچ مان کر اس پر عمل کر لیتے. یعنی کہ تمام نبیوں کو جھٹلایا گیا، ہر نبی کی خلافت کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے پرانے نبیوں کے قصے بھی قرآن مجید میں بیان کیے جس سے ہمیں عبرت یعنی کہ سیکھ حاصل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے سامنے قصے بیان کرتے ہیں تاکہ تم اس پہ سمجھ سکو. آیت نمبر 103 میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا. ان لوگوں نے بھی ہماری آیتوں کے مقابلے میں بے انصافی کا رویہ اختیار کیا، تو دیکھ لو کہ ایسے فسادیوں کا انجام کیسے ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، حق بات پر جم کر قائم ہوں، یعنی کہ حق بات کرتا ہوں، اللہ کے بارے میں صرف سچ بات ہی کہوں گا. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلا نشان لے کر آیا ہوں. اب میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. پرانی امت جو رہی ان کے وقت میں اسے بنی اسرائیل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے. تو فرعون بولا کہ اگر کوئی نشان لائے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو. ہر نبی سے نافرمان لوگ ثبوت مانگتے تھے، ان کی سچائی پر شک کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ واضح نشانیاں لے کر بھیجی تھی، لیکن وہ لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، اسے جھٹلاتے تھے. تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یعنی لاٹھی کو ڈال دیا، پھر وہ ایک صاف دکھائی دینے والا بڑا اجگر بن گیا. اب یہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا تھی، لاٹھی تھی جو اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی تھی کہ جب اس کو وہ اپنے ہاتھ سے زمین پر ڈالتے تو وہ بڑا اجگر بن جاتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ بہت چمکدار، نورانی، روشن والا، خوب روشنی والا، خوب زیادہ چمک اور نور والا تھا. اب یہ نشانیاں کافی تھیں سمجھدار لوگوں کے لیے کہ جب وہ اپنے عصا کو، اپنی لکڑی کو زمین پر پھینکتے تھے، ڈالتے تھے تو اجگر بن جاتا تھا. ان کا ہاتھ جب باہر نکال کر دکھاتے تھے تو وہ روشن، چمکدار اور نور والا دکھائی دیتا تھا. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر آیت نمبر 109 میں فرمایا تب فرعون کی قوم، مطلب فرعون کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑا جادوگر ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال باہر کرے، تو اب تم کیا صلاح مشورہ کرتے ہو کر لو. درباریوں نے صلاح دی کہ فرعون، تم اس کو اور اس کے بھائی کو ایک مقابلے کے لیے وقت دے کر روک دو اور تمام شہروں والوں کو جمع کر لو تاکہ تمہارے پاس ہر طرح کے ماہر جادوگر سب کے سب جمع ہو جائیں. اب اس کے چاہنے والوں نے اس کو یہ بولا فرعون کو کہ ایک کام کرو، یہ بھی جادوگر ہے تو ہم بھی اپنے جادوگر اکٹھا کر لیتے ہیں. استغفر اللہ. جبکہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، پیغمبر تھے. وہ تو صرف ان کو نشانی بتا رہا تھا کہ تم اگر نشانی مانگتے ہو تو یہ 2 نشانیاں ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر ایمان رکھنا چاہتے ہو تو. اب لیکن ان لوگوں نے، فرعون کے لوگوں نے اور فرعون نے انہیں جادوگر سمجھ لیا. تو بہت سے جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، پھر بولے کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں غالب آ جائیں تو ہمیں اس کا کیا انعام دیا جائے گا. اب فرعون کے پاس بڑے بڑے جادوگر اکٹھا ہو گئے، انہوں نے سوچا اچھا موقع ہے مقابلے کا اور فرعون سے انعام حاصل کرنے کا. فرعون بولا کیوں نہیں، اگر تم اس کا مقابلہ کرو گے تو تمہیں انعام سے نوازا جائے گا. تو جادوگر بولے اے موسیٰ علیہ السلام، پہلے تم ڈالو یا پھر ہم ڈالتے ہیں. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے بولا کہ تم اپنا دکھاؤ کرتب، ہم اپنا کرتب دکھاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام بولے تم ہی پہلے ڈالو، یعنی کہ تم ہی پہلے دکھاؤ.
بس جب جادوگروں نے اپنا کرتب ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی. اب جادوگر تو نظر بندی کرتے ہیں, ان کے پاس تو نظر بند کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, اور ان کو خوب ڈرا کر دہشت میں ڈال دیا, لوگوں کو نظر بند کر دیا, لوگ ڈر گئے اور جادو کا ایک بڑا بھاری کرتب دکھا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی, وہی کی کہ اب تم اپنی لاٹھی ڈال دو, اپنا عصا اپنی لاٹھی لکڑی ڈال دو. بس انہوں نے جیسی ڈالی تو وہ ایک بڑا اجگر بن گئی, اور وہ سب کچھ جو جھوٹ موٹ جادوگروں کا بنایا ہوا کھیل تھا, وہ اجگر سب کو نگل گیا. اللہ اکبر. مطلب کہ جادو اللہ اور اس کے پیغمبر رسولوں کے سامنے چلتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت دی ان کے عصا میں, ان کی لاٹھی میں, کہ وہ اجگر بن کے اس نے تمام جادوگروں کا سارا جادو نگل لیا. بس پھر تو کیا تھا, حق ظاہر ہو گیا اور جادوگر اور فرعون کے لوگوں کا سارا کام جھوٹ ثابت ہو گیا. اب یہ مقابلے میں تمام جادوگر ہار گئے. تب وہیں مقابلے کے بعد سب دب کر رہ گئے اور ذلیل ہو کر میدان سے واپس ہو گئے. اور جو جادوگر عقل مند تھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 120 میں کہ جادوگر سجدے میں گر پڑے. مطلب جو سمجھ گئے تھے, جو سمجھتے تھے کہ ہمارا جادو ہے اور ہمارا جادو فیل ہو گیا, وہ سب سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ رب العالمین پر, اللہ پر ہم ایمان لائے. سب نے, جن کو عقل تھی, جن کو تھوڑی سمجھ تھی, انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا اور وہیں بولے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے, جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا رب ہے, اور اس پر ایمان کا ہم اعلان کرتے ہیں. تو کئی جادوگر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر کو ان کو نبی مان لیا اور ان پر ایمان لائے, اور اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لائے. تو فرعون چیخ اٹھا کہ تم پر میری اجازت لینے کے پہلے تم ایمان کیسے لائے, تم مجھ سے پوچھے بغیر ایمان کیسے لے آئے. فرعون تو نافرمان تھا اور اسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی تھی, تو وہ ناراض ہو گیا, وہ چیخ اٹھا کہ تم ایمان مجھ سے پوچھے بنا ایمان کیسے لے آئے. یہ تو تمہاری بڑی بدبختی ہے, تمہاری چالاکی ہے, تمہاری سازش ہے, اور میں تمہیں شہر سے باہر نکالتا ہوں اور تمہیں اس کی سزا دیتا ہوں. اور بولنے لگا میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا, ایک ہاتھ ایک پاؤں کٹ کے پھینک دوں گا, پھر اس کے بعد تم کو سولی پر لٹکا دوں گا. یعنی کہ ان پر بہت ناراض ہونے لگا, انہیں دھمکی دینے لگا. تو ڈرانے کی پوری کوشش کی, لیکن جادوگر نے دیکھیے اب جواب میں کیا بولا کہ ہم کو اپنے رب کے دربار میں لوٹ کر جانا ہے. سبحان اللہ. مطلب جادوگروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی, تو جادوگر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر, یعنی کہ مر کر واپس جانا ہے. اب جادوگروں نے بھی فرعون کا ڈر دل سے نکال دیا اور آگے بولے جب اپنے رب کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم نے ایمان قبول کر لیا. اب جادوگر تو سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور اصلیت کیا ہوتی ہے. جادوگر خود اچھی طرح سمجھتا ہے کہ یہ جادو ہے اور یہ اصلیت ہے, یہ حق ہے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا, سمجھ لیا تھا کہ یہ حق کی بات کر رہے ہیں, حق لے کر آئے ہیں, اور ان کا عصا جو ہے وہ جادو نہیں ہے, ان کا ہاتھ میں جو نور ہے, جو روشن ہاتھ دکھ رہا ہے چمکدار, وہ بھی جادو نہیں ہے. تو ان کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا تھا کہ دونوں میں فرق کیا ہے, کیا اصلیت ہے اور کیا جادو ہے. تو وہ بولے کہ ہم نے اب نشانیاں دیکھ لی ہیں, اپنے رب کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے, اور ہم تجھ سے اب ڈریں گے نہیں, ہے نا. کیا فرمایا کہ انہوں نے کیا بولا فرعون کو کہ ہم نے کیا عیب اور برائی دیکھی جو ایسی دھمکی دے رہا ہے, اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہم کو مسلمانوں جیسی موت عطا فرما, ہے نا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں, تو ہم کو ایک ایسی بھی دھمکی دے دے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے, یعنی کہ ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں مسلمانوں جیسی موت نصیب عطا فرما. سبحان اللہ. اب وہ ایمان میں داخل ہو گئے, ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر بھی اور فرعون پر بھی. فرعون کی قوم کے سردار بولے کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو جھٹلا رہے ہو تاکہ ملک میں ان کا فساد چلتا رہے اور تجھ کو تیرے بتوں کو یہ لوگ ٹھکرا دیں. فرعون بولا ہم قتل کر دیں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑیں گے ان کی لڑکیوں کو, اور ہم ان پر ہر طرح کی طاقت اور زور حاصل کریں گے, زور آزمائش کریں گے. یعنی کہ اب فرعون سیدھا کھلا دشمنی پہ آ گیا. اس کو بھڑکانے والے لوگ, اس کے درباریوں نے بولا کہ اب ان سے بدلہ لو,
اور یہ تجھے اور تیرے بتوں کو جھٹلا رہے ہیں، لوگ ٹھکرا رہے ہیں. تو فرعون غصے میں آ کر بولا کہ اب میں ان کی اولادوں کو قتل کر دوں گا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دوں گا تاکہ ان کے ساتھ برا ویوہار کیا جائے، بدسلوکی کی جائے. اب اس طرح سے وہ اپنی کرتوتوں پر اتر آیا. پھر آگے فرمایا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں جس سے چاہے زمین کا وارث بنا دے، اور اس کا انجام تو صرف اللہ پرہیزگاروں کے لیے ہوگا. اچھا انجام تو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سکھایا، قرآن مجید کے ذریعے سب کو، کہ اللہ سے مدد مانگا کرو، صبر کیا کرو. تمام ملک، تمام زمین، تمام قدرت اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. تو اللہ ہی سے ڈرو، ان لوگوں سے مت ڈرو جو تم پر ظلم کریں. صرف اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. کتنی اچھی سیکھ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے آیت نمبر 128 میں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، اور تمام ملک، تمام زمین اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ عطا کر دے، اس کا وارث بنا دے. اور بہترین بدلہ صرف پرہیزگاروں کا ہے، یعنی کہ ایمان والوں کا ہے. اللہ کے نیک بندوں کو بہترین بدلہ ملے گا انشاءاللہ. آگے فرمایا، لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ کے آنے کے پہلے بھی ہم بہت ستائے گئے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں دکھ اٹھانا پڑتے ہیں. اب دیکھیے، آزمائش سب کی ہوتی ہے، ہر امت کی آزمائش ہوئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی اب موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں بہت ستایا جاتا ہے، ہمیں بہت دکھ اٹھانا پڑتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اب بہت جلد تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر ڈالے گا اور ملک میں تم کو خلافت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، یعنی کہ تمہیں طاقت عطا فرمائے گا، قوت عطا فرمائے گا. پھر تم کو بھی آزما کر دیکھے گا. دیکھیے اب آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا، لیکن پھر تم کو بھی آزمائے گا کہ تم کیا کچھ عمل کرتے ہو. اللہ اکبر. مطلب کتنی اچھی بات اس آیت مبارکہ میں چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی بھی کر دے گا، تمہارے دشمن کو ہلاک بھی کر دے گا، لیکن پھر تمہیں بھی آزمائے گا. اور یہ وقت ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں، اس امت میں بھی کئی بار آیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں غالب بھی کیا، پھر پست بھی کیا، پھر آزمائش میں بھی ڈالا. اور یہ مسلسل یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے. یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن ایمان والا ہر حال میں صبر رکھتا ہے. اور جو غافل ہے وہ دنیا میں کھو جاتا ہے، پھر وہ آزمائش میں فیل ہو جاتا ہے، پھر وہ پھر سے پست ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسرے لوگوں کے جو پاور ہے، جو ان کی طاقت ہے، اس سے وہ مظلوم بن جاتا ہے. کیونکہ جب اس کے پاس طاقت آتی ہے، جب وہ پاور کا غلط استعمال کرتا ہے اور پھر وہ آزمائش میں کھرا نہیں اترتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے پھر برباد کر دیتا ہے، پھر اسے پست کر دیتا ہے اور اس کی خلافت چھین لیتا ہے. تو یہ مسلسل طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ بار بار ہمیں آزمایا جاتا ہے. تو ہمیں ہر حال میں جب ہم پاورفل ہوں تب بھی صبر رکھنا ہے، شکر رکھنا ہے، اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہنا ہے، اور دنیا میں کھونا نہیں ہے، بھولنا نہیں ہے. اور جب ہم خدا نخواستہ ہمارے لیے فساد کے حالات بن جائیں، ہماری خلافت چھن جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پست کر دے، تب بھی ہمیں صبر رکھنا ہے. اور آزمائش وہ بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، اس میں بھی اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. تو یہ کتنی اچھی سیکھ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، سکھائی ہمیں. پھر آگے فرمایا، اور ہم نے پکڑنا شروع کیا فرعون والوں کو. اب دیکھیے اللہ کا عذاب کس طرح سے آتا ہے. فرعون کی قوم پر عذاب آیا، فرعون والوں کو سوکھا پڑنے لگا اور باغیچوں کے پھلوں میں بھی ان کو نقصان میں ڈال دیا تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں. اب اللہ تعالیٰ کو کوئی دیر نہیں لگتی کسی کو بھی پکڑنے میں، کسی کی پکڑ فرمانے والا اللہ تعالیٰ کو پھر کوئی دیر نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ تو پہلے بہت ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت چھوڑنے والا ہے. لیکن پھر جس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے پھر کسی کی نہیں چلتی. تو فرعون والوں کو پھر سوکھا پڑا، باغیچوں کے پھل بھی ان کے ختم ہو گئے، نقصان میں آ گئے. جب کبھی ان پر خوشحالی آتی تو کہتے تھے کہ ہمارے لیے ایسے ہی ہونا چاہیے، اور جب بدحالی آتی تو کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ والوں کی نحوست کے بدلے میں یہ سب کچھ ہوا ہے. استغفر اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان جب خوشحال ہوتا ہے تو ایسا کہتا ہے کہ ہاں یہ ہمارا حق ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. اور جب اس کے ساتھ غم اور دکھ آتے ہیں تو وہ
دوسروں پر اس کی نحوست ڈالنے لگتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ ان کے کارن ایسا ہوا، جبکہ یہ اس کے خود کے اعمال ہوتے ہیں۔ اب آیت نمبر 132 میں فرمایا، اور یہ بھی کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام تم اپنا جادو چلا کر کیسی ہی نشانی ہمارے پاس لاؤ، تب بھی ہم کسی حال میں تم پر ایمان ہی نہیں لائیں گے۔ استغفر اللہ۔ تب ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ اب دیکھیے پھر ایک آزمائش آئی ان کے لیے۔ طوفان بھیجا، ٹڈی دل بھیجا، اور کیڑے اور دیمک اور مینڈک اور خون، یہ سب بڑی بڑی صاف نشانیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت طرح سے ان کو نشانی بھیجی، عذاب، تاکہ وہ پلٹ جائیں، سدھر جائیں۔ طوفان آیا، ہوائیں طوفان آئے، جو آج بھی آتے ہیں طوفان، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، آزمائش میں سے ایک ہے۔ ٹڈی دل، آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب نشانیاں بھیجی آزمائش کی۔ طوفان، ٹڈی دل، کیڑے مکوڑے بڑھ جانا دنیا میں، دیمک، مینڈک اور خون کی بارشیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی استغفر اللہ نشانیاں ہیں لوگوں کو آگاہ کرنے کی۔ یہ سب بڑی بڑی نشانیاں، صاف صاف نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے اپنی بڑائی اور ہیکڑی نہیں چھوڑی۔ استغفر اللہ، مطلب اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، پھر بھی لوگ اپنی ہیکڑی نہیں چھوڑتے، پھر بھی صحیح سمجھتے نہیں کہ ہم اپنا اعمال سدھار لیں۔ پھر آگے فرمایا، اور جب جب ایسے عذاب ان پر آتے تو کہتے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، جیسا کہ اس نے تم کو وعدہ دے رکھا ہے، اگر تو نے یہ عذاب ہم سے ہٹا لیا تو بے شک ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تیرے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ یعنی کہ جب عذاب تکلیف آتی تو وہ راستہ ڈھونڈتے اور طریقہ ڈھونڈتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑو، اس سے دعا کرواؤ، یہ ہمیں بچائے گا اس سے۔ ایک مدت کے لیے جہاں تک انہیں پہنچنا تھا عذاب کو جب بھی ہم نے ہٹا لیا تو بھی لوگ اپنا وعدہ توڑ دیتے۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بار بار ان کو مدت دیتا، وقت دیتا کہ وہ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا دیتا، لیکن یہ لوگ پھر اپنا وعدہ توڑ دیتے۔ پھر آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا جلال اور اللہ تعالیٰ کا غصہ ظاہر ہو گیا۔ کیا فرمایا، ہم نے تو پھر ان سے انتقام لیا اور دریا میں ان کو غرق کر دیا۔ استغفر اللہ، دریا میں غرق کر دیا، اس لیے کہ یہ لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ہماری آیتیں دیکھ کر بھی ان پر غفلت دور نہیں ہوئی۔ اور ہم نے ایک ایسی قوم کو جو کچل کر کمزور کر دی گئی تھی اس زمین میں، پورب اور پشچم کا وارث بنا دیا تھا، جسے ہم نے برکتیں رکھی تھی، اور تیرے رب کا وعدہ بڑا خوب ہے، بڑا حسن سلوک والا ہے، اور بنی اسرائیل کے صبر کے سبب ان کے حق میں پورا ہو کر رہا۔ اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو ان کے منصوبے اور ان کی بلند اور ان کی خوب اونچی عمارتیں سمیت تباہ اور برباد کر ڈالا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت اچھی قوم تھی، لیکن اور اس کو ہم نے وارث بنا دیا تھا پورب سے پشچم تک، مطلب بہت لمبی سلطنت عطا فرمائی تھی اور فرعون کو بہت کچھ دیا تھا، لیکن اس نے اللہ کو چھوڑ دیا اور برائی میں لگ گیا، پوری قوم اس کی بھٹک گئی۔ تو پھر ہم نے اس کو اس کی اونچی اونچی عمارتوں سمیت تباہ اور برباد کر ڈالا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرنے کے لیے آگے بھیج دیا۔ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے ان کے ساتھیوں کو موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں سے راستہ نکال دیا ان کے لیے، اور جو بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، انہیں دیکھ کر بولنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ان کے بہت سے معبود ہیں، تو ہم کو بھی ایک ایسا معبود بنا دیجئے، ہے نا۔ جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا سمندر سے، تب بھی دیکھو کچھ لوگ ابھی بھی اسی ملجے میں، وہ مطلب وہ ایمان تو لے آئے لیکن ان کی عادت بنی ہوئی، ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا، ایک عادت بتائی انسان کی، کہ وہ جو بت پرستی چھوڑ کر آئے تھے تو ان کو بھی ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا کہ تم کیسی قوم ہو کہ اب بھی جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ یعنی کہ اللہ کی مدد آنے گئی، ان کو بچا لیا، پھر بھی وہ انسان اپنی خصلت، اپنی کوالٹی چھوڑتا نہیں ہے، تو وہ ابھی بھی غلطی کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے ابھی بھی جہالت کی باتیں چھوڑی نہیں ہیں۔ یقیناً یہ لوگ ایسے برے کام میں لگے ہیں کہ سب کے سب اکٹھے برباد ہو کر رہیں گے، اور جو عمل یہ کر رہے ہیں وہ نیرا جھوٹا ہے۔
اور اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ مانو، تمام بڑائی تمام فضیلتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا اور انہیں ایک دریا میں ڈبا دیا، اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس دریا میں راستہ بنا دیا۔ اس راستے سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے اس راستے سے نکل آئے، اس سمندر سے، اس دریا سے باہر آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کو اپنے فرعون کو کے سامنے اپنے نیک بندے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دے دیا، اور فرعون اور اس کے چاہنے والوں کو ڈبا دیا، غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بچا لیا اور فرعون کو غرق کر دیا، اس میں ڈبا دیا، فرعون کے چاہنے والوں کو ڈبا دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے صاف نشانی بتائی، اور آگے فرمایا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے وعدے پر طلب فرمایا، اور 10 ملا کر اس کی تکمیل کر دی تاکہ ان سب کے رب کی میقات مقرر ہو جائے، مطلب 40 راتیں ہو گئیں، 30 رات اور 10 اور بڑھا دی اس پر، اور اس کی تکمیل کر دی، 40 کر دی، اس کو مدت 40 راتوں کی پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بول کر چلے تھے کہ میرے پیچھے میری قوم میں میرا نائب بن کر کام سنبھالنا اور اصلاح قائم رکھنا، اور فسادیوں کے کہنے پر مت چلنا۔ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت دی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کام سے 40 راتوں کی مدت سے کہیں باہر بھیجا، اور ان کے بھائی کو نائب بنایا، مطلب ان کا سردار بنایا اس قوم کا، وہ بھی نبی تھے۔ اور ہارون علیہ السلام کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے وقت تو مقرر جگہ پر آ گئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا، تو موسیٰ نے عرض کیا کہ میرے رب مجھ کو دکھا دے کہ میں تجھ کو دیکھ لوں۔ اب ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا فرما رہے ہیں، وہ دعا کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ یا پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھیے خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کیا فرما رہا ہے کہ تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بہت بڑی بات آیت نمبر 143 میں آئی ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ان سے ملنے، ان سے بات کرنے کے لیے گئے، ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور ان کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھتا رہ، اگر وہ میری تجلی سے اپنی جگہ برقرار رہے، مطلب تو مجھے ڈائریکٹ مت دیکھنا، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھنا جہاں پر میرا نور آئے گا، میری تجلی آئے گی، تو پہاڑ کی طرف دیکھتا رہنا۔ اگر یہ پہاڑ میرے نور کو سہن کر لے، میری تجلی سے اپنی جگہ برقرار رہا، تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا۔ یعنی کہ ابھی تیری قوت نہیں ہے، تو ایک انسان ہے، تجھے ہم نے نبی بنایا، لیکن تو انسانوں میں بھیجا ہے، تجھے انسان بنا کر بھیجا، تو تیری ایک طاقت کی لمٹ ہے، یہ پہاڑ تجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب تو اس پہاڑ کو دیکھتے رہنا، اگر اس پہ میرا نور جب آئے گا، یہ پہاڑ پہ میرا نور جب پھیلے گا، تو اگر اس پہاڑ میں طاقت ہوگی تو یہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ یعنی کہ ایک نشانی بتائی کہ یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ برقرار نہیں رہ پائے گا، اس پہاڑ میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ میرا نور کو سہن کر سکے۔ جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اللہ اکبر، مطلب پہاڑ بکھر گیا۔ اللہ تعالیٰ کا نور کسی بندے کی طاقت نہیں کہ اس کو دیکھ سکے، تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، صرف پہاڑ کو دیکھ کر ہی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا کہ اے اللہ، بے شک تو ہم سب سے ہمارا رب ہے، تو بے شک پاک ہے، اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور میں اب سب سے پہلے ایمان لایا۔ یہ واقعہ شروع میں گزرا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اور اپنے پاس بلایا، تو یہ یہاں پر پیش کی گئی آیت 143، اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ یہاں بیان کیا
قرآن مجید میں قصے آگے پیچھے ہوتے ہیں، آیتیں آگے آیتوں میں باتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو بترتیب سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ الگ الگ وقت پہ الگ الگ جگہ اپنے باتوں کو پیش کرتا ہے، اور یہ آیتیں بھی الگ الگ نازل ہوئی ہیں، ایک ساتھ نازل نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کو بھی ترتیب سے انسانوں نے بنایا ہے، اس کو اس ترتیب میں رکھا، اور آج ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن یہ الگ الگ وقت پر الگ الگ حالات میں آیتیں نازل ہوتی تھی۔ تو یہ آیتیں مبارکہ اس میں قصے آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن ان سب کو پڑھنا اور ان کو سمجھنا، ان کو ترتیب سے لانا، اور اس کی بات کو پوری سمجھ لینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر خواہش کی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ کیا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، اگر تم میں صرف اتنی طاقت ہو کہ تم اس پہاڑ کو دیکھتے رہو جس پر میری تجلی میرا نور آئے گا، اور یہ پہاڑ اپنی جگہ موجود رہا تو بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے اس نور سے نہ پہاڑ ٹک سکا، اور موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہی ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہاں پر اس آیت کو اس لیے بتایا گیا، اس لیے نازل کیا گیا کہ ہم عام انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ سکیں، اور وہ کتنا طاقتور ہے، اور اس کی کتنی قدرت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا نور عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا نور ہے، اس نور سے وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ نہ ٹک سکا۔ تو ایک عام انسان یا پیغمبر کی بھی یہ مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے ڈائریکٹ دیکھ لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ نے ہم اپنا بندے اللہ کی کس طرح سے بڑائی پیش کریں، اللہ تعالیٰ کو کس طرح بڑا مانے، کس طرح سے اس کو قدرت والا مانے، اس کی سیکھ دینے کے لیے آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی، اس کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، مجھے بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا اور پڑھنا اور سمجھنا قبول فرمائے۔ کچھ غلطی ہو گئی ہو کہنے میں اور ہم سے سمجھنے میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس نیکی کو قبول فرمائے، مقبول فرمائے، اور ہمارے اس کے وسیلے سے اس کو وسیلہ بنا دے، اور ہمارے مرحومین کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہم سب